الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم صلوات بآواز نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الذی قال فی شان حبیبہ مخبرا و امرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صلوات جس موضوع دا مینوں حکم دتا گیا ہے میں اس واسطے قرآن مجید دی سورہ کہف وچوں ایک آیہ مبارکہ نو پڑھے تو اپنا موضوع واضح کرنے واسطے گفتگو دا آغاز میں اس جملے تو کر رہے ہیں کہ اس کائنات تے لوگاں صرف نبوت و رسالت و امامت دا ہی مقابلہ نہیں کیتا بلکہ لوگ اللہ دا مقابلہ کرن تو بھی باز سوال پیدا ہوندہ ہے وہ پہلا کون ہے کہ جس اس زمین تے اللہ دا مقابلہ کرن دی کوشش کیتی ہے تو قرآن دیاں تفسیریں اس دا نام لکھیا ہے شداد توجہ ہے حضور
کی نام لکھے ہے جی؟ شداد. یہ پیدا ہی سمندر دیاں لہراں چو ہے. اس سمندر وچ طوفان برپا ہویا ہے. صرف او تختی بچی ہے جس تے شداد پیدا ہویا ہے. خدا بند عالم دے حکم نال سمندر دیاں لہراں نے اس تختی نو کنارے نہ لایا. اس جنگل بیابان وچ خدا اس دی خوراک دا انتظام کس طرح کیتا ہے؟ ایک شیرنی دی ڈیوٹی لا دیتی جیڑی 3 ٹائم آ کے اس نو اپنا دودھ پلاندی ہے. اس طرح شداد جوان ہویا. تائیوں تے رب آکھیا ہے کہ میں اس دے نال کتنی کریمی دا ثبوت دیتا ہے, کتنی رحیمی دا ثبوت دیتا ہے. اس میرے نال کتنی غداری دا ثبوت دیتا ہے. جدو جوان ہویا ہے میرا ہی مقابلہ. لوگاں نو آندا ہے میں رب ہاں. اس زمانے دے پیغمبر سن حضرت ہود علیہ السلام. لوگاں آکھیا اگر تو رب ہے نہ تیرے کول جنت نہ تیرے کول جہنم, پہلے جنت تے جہنم تا وکھا. اس ارباں خرباں روپے لا کے عرب دی زمین تلاش کر کے ایک پاسے پوری دنیا چو انجینئر مغوا کے ایک پاسے جنت دا نمونہ بنایا, ایک پاسے جہنم دا نمونہ بنایا. تے جدو بن گئی جنت ایک دن ارادہ کیتس کہ اپنی بنائی ہوئی جنت تا ویکھاں. گھروں نکلے ہے اج ایک قدم جنت دے اندر ہے, ایک بار ہے, اگو ایک خوبصورت جوان نظر آیا ہے. آدھے میری بنائی ہوئی جنت تے میرے تو پہلو آمن آلا تو ہے کون؟ اگو آواز آئیے آجا میں ملک الموت ہاں. آنکھ لگا ملک الموت جان میری ضرور کٹ لیں پر مینو اینی کو مہلت دے دے کہ اے اپنی بنائی ہوئی جنت تا ویکھ لواں. ملک الموت دی آواز ہے مینو سچے دا حکم ہے, مینو سچے رب دا حکم ہے, ایسے جگہ تے تیری جان کڈنی ہے. اے جے پہلے جھوٹے دا انجام جے اس سچے نال مقابلہ کیتا ہے. شاید اس دا انجام دیکھ کے دنیا نو کوئی عبرت حاصل ہو جاندی. ایک ہور اٹھ بیٹھا قرآن دیاں تفسیریں اے دا نام لکھے ہے نمرود. توجہ ہے ایسا کیا میں بھی رب ہاں. ایک دن ارادہ کیتا سو کہ جڑا آسمانہ چ رب ہے نا میں اس نو قتل کرن جا رہے. آسمانہ تے گرجاں تے سوار ہو کے آسمانہ چڑنا شروع کیتا. جس لئے تھک ہار کے واپس آیا اللہ آکھیا تو تا قتل کر لیا ہون چل زمین تے میری واری. خدا بند عالم ایک مچھر نو اس دے ناکے چ داخل کر کے اس دے دماغ چ داخل کر دیتا. وہ مچھر اوری کرن جو دو دماغ دی سیر آکھے میں نو بچاؤ. لوکی آخر رب جی تو آنو کی ہوئے نسخہ تیار کیتا گیا سپیشل جتی دا پولا. او جوں چھتر وجن کوئی تھوڑی کھرک مٹھی ہو جائے. توجہ ہے. پھر اسی طرح لو جی جتیاں وج وج کے جھوٹے رب دا خاتمہ ہو گیا. اے جے دوجے دا انجام. ایک ہور اٹھ بیٹھا قرآن دیاں تفسیریں چو دا نا لکھے ہے فرعون. ایسا آکھیا میں بھی رب. توجہ کرنا نجومی آکھیا فرعون بنی اسرائیل ایک بچہ پیدا ہون والا ہے جڑا تیری جھوٹی خدائی نو تباہ کر دے گا. ایس آکھیا میں بچہ پیدا ہون ہی نہیں دینا.
اس 70 یا 80 ہزار بچہ ماما دیا گودیاں چ ذبح کروا دیتا. اخیر وہ بچہ بھی آ گیا. خدا دی کرنی کیسی ہوئی, وہ بچے نو اس دے گھر پال کے دکھایا ہے کہ جنوں میں بھیجنا چاہواں کائنات دی طاقت روک نہیں سکتی. وہ بچہ خدا بندی عالم اس دے گھر چ پالیا, اس دی گود چ کھڈایا, تے گود چ کھیڑ دیاں کدی نہ کدی ہاتھ ماشاءاللہ تے پہ جاندا سی, تے پھر چھڑدا ادو ہی سی جدو ادھے لے جاندا سی. اس لیے فرعون نے آکھنا آسیہ مینوں اوہ ہی لگدا ہی. جناب آسیہ فرماؤنا فرعون اس بچے نو تو قتل کر چکے ہیں, تو 80 ہزار بچہ بنی اسرائیل دا قتل کر چکے ہیں, وہ بچہ نہیں. اخیر وہ بچہ جوان ہویا, فرعون نال مقابلہ ہویا, اور حضرت موسیٰ اپنے سپاہی لے کے دریا پار کر گئے. اور اے فرعون جدو لے کے آیا ہے اے سمندر دیاں لہراں وچ, بولو سارے, اے جے تیسرے جھوٹے دا انجام, شاید انہاں تنہ دا انجام ویکھ کے دنیا نو کوئی عبرت حاصل ہو جاندی. ایک ہور اٹھ بیٹھا, قرآن دیا تفسیریں اے دا نام لکھیا ہے دقیانوس. بس میرا موضوع سامنے آ گیا. جس طرح شداد دا مقابلہ کرنے واسطے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام نو بھیجیا, نمرود دا مقابلہ کرنے واسطے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بھیجیا, فرعون دا مقابلہ کرنے واسطے موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا, اسی طرح دقیانوس دا مقابلہ کرنے واسطے اللہ 6 متقی اور پرہیزگار پیدا کیتے جنہ دا قرآن چ ذکر آ گیا, اور انہاں نو اصحاب کہف آکھیا جاندا. اے ہیں بھی دقیانوس دے خاص وزیر, 3 سجے کھلوندے ہیں تے 3 پتر ایک پلاتے کر, 3 سجے کھلوندے ہیں تے 3 انہاں دے پہلے نام سنو. تملیخہ, مکسلینہ, مجسمینہ, فرتوش, کینزوس, ساربیوس. میں ہونے پوچھنے بھی جائے ایک 6 دے خاص وزیرن, خاص مشیرن. ہن انہاں دے دل وچ کیڑی گل پیدا ہوئی ہے کہ قرآن وچ انہاں دا ذکر آ گیا. او میں ہن قرآن پڑھن لگا کہ انہاں دے دل وچ ایسی کیڑی گل آ گئی. دقیانوس آکھیا میں رب ہاں, انہاں دے دل وچ گل کیڑی آئی ہے؟ پڑھیے قرآن. ارشاد رب العزت ہو رہی ہے, بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قرآن مجید گواہے جدوں دقیانوس نے اپنی ربوبیت دا اعلان کیتا ہے، خداوند عالم انہاں 6 افراد دی قرآن اتنی تعریف و توصیف کیوں کیتی ہے؟ کیونکہ 6 افراد ایمان دی شمع دے نال انہاں دے دل روشن ہو چکے سن. ایک قلیل جیا چھوٹا جیا گروہ متقیاں دا، پرہیزگاراں دا گروہ، انہاں دے دل ایمان دی شمع دے نال روشن ہو چکے سن، اور خدا بند عالم انہاں دی ہدایت زیادتی کر دیتی سی. اے 6 افراد آپس وچ صلاح پہ کر دینے، او بھائیو اے ساڈا رب کس طرح ہو سکتا ہے؟ ساڈا تے او رب ہے جس آسماناں نو پیدا کیتا ہے. اے ساڈا رب کس طرح بن سکتا ہے؟ ساڈا تے او رب ہے جس بغیر سہارے دے آسمان نو کھڑا کیتا ہے، جس بچھی ہوئی زمین نو پیدا کیتا ہے، جس روشن سورج نو پیدا کیتا ہے، جس چمک دے ہوئے چاند نو پیدا کیتا ہے، جس ستاریاں نو پیدا کیتا ہے. اے ساڈا رب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اے تا ایک مچھر دا پر پیدا نہیں کر سکتا. آپس صلاح کرن لگے، بھائیو ہن کی کرنا چاہیے؟ اینا صلاح کیتی اپنا گھر بار چھوڑ دئیے، اپنا وطن چھوڑ دئیے، کسے ایسی جگہ دی تلاش کریے جتھے چھپ کے لک کے سچے رب دی عبادت کریے. ہائے ہائے ہائے. یعنی انہاں 6 افراد نے ایسا کیڑا کام کیتا ہے کہ قرآن چ ذکر آ گیا؟ آکھ لگے بھائیو کسی ایسی جگہ دی تلاش کریے جتھے چھپ کے لک کے اپنی زندگی دے دن بسر کریے، سچے رب دی عبادت کریے. انہاں جڑا انہاں تملیخا وہ ای سب تو زیادہ سمجھدار، انہاں چ وڈا اس دا ایک باغ آئی، اس نو پھل لگ چکے آئی. اس 3 درمہ دا او باغ ویچیا، اپنا بوریا بسترا پکڑیا تے اپنے وطن تو روانہ ہو گیا. تے دقیانوس جڑا ہے نا ظالم بادشاہ، وہ کوئی اپنا سالانہ میلہ ویکھن واسطے اپنے شاہی محل تو دور گیا ہوئے. ٹر پے 6 افراد. اور میرے شیعہ سنی بھائیو، میں قرآن دیاں تفسیریں پڑھے جدو 20-21 میل دا سفر کر چکے نے، پیریں چھالے پائے گئے نے، پیاس محسوس ہوئی، شہر دا بارڈر کراس پہ کر دینے کی ویندے نے. ایک چرواہ ہے جڑا اپنیاں پھیڑ بکریاں چرا رہے ہے. آکھ لگے او بھائی چرواہ ہے، کیا سانو پانی مل سکتا ہے؟ کیا سانو دودھ مل سکتا ہے؟ او آکھ لگا ضرور مل سکتا ہے. پہلو اے دسو تواڈی شکلاں شاہی آثار نظر آ رہے نے، تواڈے چہریاں تو شاہی دے آثار نظر آ رہے نے. اے دسو کتھوں آئے جے، کتھے چلے جے؟ آکھ لگے ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. آکھ لگے او بھائی
ائی چرواہے اللہ جانے ساڑی قوم نو کی ہو گئے، انہاں خدا نو چھوڑ کے ہور معبود بنا لائے نے، اسی تے دکیا نوس دا دربار چھوڑ آئے ہیں، کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جتے سچے دی عبادت کریے۔ اس چرواہے تے انہاں دیاں گلان دا ایسا اثر ہویا، انہاں دے قدمیں چے ڈگ پیا، آکھ لگا بھائیو مینو اینی اجازت دے دیو کہ میں اے مال انہاں دے مالکاں نو دے آواں، مینو بھی نال لے چلو۔ وہ 6 افراد پہلو سن، ایک نال رل گیا، کنے ہو گئے؟ سارے نہیں بولے۔ قرآن مجیدی تفسیر گواہ ان توجہ کرنا، تر پائے کسے غار دے دامنے چھپ کے سچے رب دی عبادت کری، پچھے مڑ کے ویکھیا ہے چرواہے دا کتا بھی نال نال پہ آؤں دے، نہیں مرضی ہے تو نا بھائی، چرواہے دا کتا بھی نال نال پہ آؤں دے، پوری توجہ کرنا جنہوں اللہ نے سنن دا ہنر دیتا ہے، چرواہے دا کتا بھی نال نال پہ آؤں دے، انہیں قدردان سمجھن گے سارے بے شک نہ سمجھن، چلو امید کرنا سارے سمجھن۔ جدو کتے نو ویکھیا آکھن لگے بھائیو اے تا غضب ہو گیا، جڑا کتا بھی نال پہ آؤں دے، اسی تے کسے غار دے دامنے چھپن جا رہے ہیں، اے جڑا کتا نال پہ آؤں دے اے تا غضب ہو گیا ہے، کیوں کتیاں دا کام میں چیخنا نہیں نہ پہنچے، چلونا شور مچونا، اے روئے گا چیخے گا چلائے گا، اسی چھپن جا رہے ہیں غار دے دامنے، انہاں صلاح کی تھی، انہاں اٹے پکڑ لائے، پتھر پکڑ لائے، کتے نو مارنا شروع کیتا، مار مار کے لہو لغان کر دیتا، ہون قریب ہوئے کہ ویکھیے مریا یا جیندہ، جدو قریب ہوئے کتے نو خدا بند عالم زبان گویائی عطا کر دیتی ہے، بولے ہو جنہوں اللہ زبان دیتی ہے، کتے نو خدا بند عالم زبان گویائی عطا کیتی ہے، اپنی زبان اچ بول کے آدھا ہے بھائیو او میں نو نہ مارو میں بے وفا نہیں، میں بے وفا نہیں کہ بغیر اجازت دے مالک نو چھوڑ کے چلا جاواں، کتے نو خدا بند عالم زبان گویائی عطا کی تھی، آکھن لگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، او بھائیو میں نو نہ مارو، جس خدا دی عبادت کرن واسطے تسی جا رہے ہو میں بھی اسے دی عبادت کرنی ہے، ہائے ہائے ہائے، سات افراد ہو سن، کتے دا نام قرآن دیاں تفسیریں چ لکھیا ہے قطمیر، 2 نقطیہ کاف تویں میم یہ تے رے کی بنیا سارے بولو قطمیر، ایک کتے دا نام ہے، قرآن چ ذکر آگ، قرآن مجید گواہے انہوں دکیا نوس بھی واپس آ گیا، وہ اپنا سالانہ میلہ ویکھ کے اپنے دربار ہے، وہ پتہ کی تو کہ وہ میرے وزیر یہ بڑے خاص بندے ہیں، دکیا نوس دے بڑے خاص بندے ہیں، کوئی بھی کام اینا دے مشورے تو بغیر، بڑا پریشان ہویا، غصے چ آ گیا کہ میں انہاں نو گرفتار کرانگا، پتہ لگا ہوتا وطن چھوڑ کے چلے گئے۔ قرآن مجید گواہے اس 70,000 سپاہیاں دا لشکر تیار کیتا،
توجہ ہے کتنا 70,000 سپاہیاں دا لشکر تیار کیت کہ میں انہوں پکڑاں گا انہوں سزا دیاں انہاں دے قدماں دے نشان ویکھدا ویکھدا انہاں دا پچھا کردہ کردہ قریب پہنچ چکے ادھروں بھی 7 افراد ایک غار دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے جدو پیچھے مڑ کے ویکھ اے تا دکیا نوس پہ آندا ہے جدو دکیا نوس نو آندیا ویکھیا سننا قرآن جدو دکیا نوس نو آندیا ویکھیا انہاں 7 افراداں دعا دے واسطے ہاتھ بلند کیتے ارشاد ہوئے از اول فتیاتو الالکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا انہاں دعا دے واسطے ہاتھ بلند کیتے نے پروردگار قصور تے ساڈا صرف اتنا ہی ہے جرم تا ساڈا صرف اتنا ہی ہے اپنا گھر بار چھوڑ آیا وطن چھوڑ آیا تیری عبادت کرنے واسطے گھروں نکلے ہیں آج اگر دکیا نوس نے سانو پکڑ لیا اسی اپنے مقصد اچ کدی کامیاب نہیں ہو سکاں گے ساڑھے اتے اپنی رحمت دا نزول کر دے ساڑھی مدد فرما دے جس غار دے سامنے کھلوتے ہوئے سن او دا منہ کھول گیا ہے اندر داخل ہو گئے نے خدا آندہ ہے میں کس طرح مدد کیتی ہے اللہ آندہ ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا اللہ آندہ ہے میں کس طرح رحمت کیتی ہے میں انہاں دی اوتے نیندر نو غالب کر دیتا ہے میں انہاں نو گہری نیند سلا دیتا ہے اینا ستے جدو آنکھ کھلیے 1,12,785 راتاں گزر چکیاں نے کنا ستے 1,12,785 راتاں تسی کدی اینا ستے ہو اے باندے نے 309 سال اے کنے 309 سال تسی کنا کو سوندے ہو 5 گھنٹے 4 6 7 اینا ہی اے کنا ستے 309 سال تے 309 سال سو کے تے جا کے ایک دوجے نو پوچھ دے نہیں اسی یہ تھے کنا کو ستے ہیں آن دے ہوتے پڑھئے قرآن نہیں ساریاں دی توجہ کوئی نہیں پڑھئے قرآن جدو 309 سال دے بعد جاگے نے تے پھر کی ہویا پڑھئے قرآن ارشاد رب العزت خورئے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا 309 سال دے بعد جاگے اللہ پیاندہ ہے میں اپنی قدرت دے نال انہاں نو سلائے پھر انہاں نو جگائے ایک دوجے نو پوچھ دینے یار اسی تھے کتنی کو دیر ستے ہیں ایک کاندہ ہے ایک رات ستے ہیں نہیں توجہ فرما رہے ایک رات ستے ہیں دو جاندہ ہے یار ایک رات تو بھی گھٹ ستے ہیں تیسرا آندہ ہے یار اجے تے میری نیندر بھی پوری نہیں ہوئی
309 سال ستے تے کی آندے نے یار آج تا سویر دی نماز پڑھنی یاد نہیں رہی. لیکن ایک گلوں حیران کہ ستے تے اسی رات ہی ہاں پر جدو اسی غار وچ داخل ہوئے ساں ایتھے بڑے میوہ دار درخت سن وہ سارے مرجھائے پے نے. یہ ایکو رات وچ بنیا کی ایتھے ایک پانی دا چشمہ سی جتھوں اسی پانی پی کے تے اندر آیا وہ نیواں ہویا پیا. ستے تے ایک رات ہاں ایک ہی بنے آکھن لگے بھائیوں نے ہن بھوک نے ستایا آکھن لگا اس طرح کرو فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ اس طرح کرو ایک بندہ شہر وچ جاوے پتہ کرے کوئی کھانا پکیزہ لے آوے. توجہ فرما رہے ہو نا بغور کرو گل نو مکائیے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا کوئی پاکیزہ کھانا لے آوے مگر جاوے جڑا بھی جاوے اس طرح جاوے کہ دکیا نوس نو پتہ نہ لگے. او نہ ہوئے کہ دکیا نوس تو انو پکڑ لوے تے سانو گرفتار کر لوے. اینچ جڑا سیانا ہی کی نام ہی ہوندا تملیخہ. او آکھن لگا میں جانا انہیں او باغ بھی اپنا بیچیا اندے کول کوئی رقم شکم بھی اور یاد جے کہ نہیں کنے دا باغ بکیا وہ 3 درمہ دا باغ بیچیا وہ لے کے تے باہر شہر دے پاسے آ گیا تے جویں شہر دے پاسے آوے تے ویکھے کہ ایکو رات وچ اگے ایک پرچم نظر آیا سو جدے لکھیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اپنے آپ نو آندہ ہے کتے میں ستا تے نہیں کوئی تھوڑا نا مطمئن ہویا ہے. اور سکہ لائے کے پہنچ گیا نان بائی دی دکان سکہ پیش کیتا او بھائی میں نو کھانا دے بڑی دیر او نان بائی سکے نو ویندہ رہا آکھیا پہلے میں نو اے دس اے خزانہ کتھوں ملے آئی. خزانہ آکھن لگا راتی باغ بیچے ہے تو آنا ہے خزانہ. اور نان بھائی دکاندار آکھن لگا اگر میں نے اس خزانے دا تو آدھنا نہ دیتا پڑھ گیا جو میں پڑھنا تے میں تینوں گرفتار کرواواں گا. وہ اگے ہی ڈریا ہویا وہ دکیاں نوس دا آکھن لگا نا بھائی یہ خزانہ کوئی نہیں تے میں نو دکیاں نوس کو لے کے نہ جان. وہ دکیاں نوس دا نام آیا وہ نان بھائی والا ہور غصے چاہ گیا آکھن لگا تو کس مشرک دا نام لے لیا ہے. آکھن لگا وہ توڑا بادشاہ نہیں آکھن لگا انہوں گزرے تے 300 سال ہو گئے. تے خزانے دی گل کر اے دا منو عد چاہی دا اس دے آکھدیاں قرآن مجید دیاں تفسیراں گوان گرفتار کر کے بادشاہ دی کچاری چاگ اجڑا اس وقت دا بادشاہی وہ نرم دے لئی حضرت عیسیٰ دی شریعت عمل کرنے والا ہے. آکھن لگا جی کیوں گرفتار کیتا جی بادشاہ اے دے کول خزانہ ہے. بادشاہ کا لگا پریشان نہ ہو ساڑھے عیسیٰ نبی دی شریعت ہے جس نو خزانہ ملے اسی 5واں حصہ لینے ہاں تو 5واں حصہ دے تے جا 5واں حصہ ساڑھے حوالے کار تے خیر و آفیت نال. بتھیرا آکھے کہ بادشاہ میں راتی تے اپنے کرو نکلے ہاں تے تسی یہاں دیو خزانہ اچھا جی خزانہ نہیں تے دس کتھے رہنا ہے سرکار اسی شہر دا رہنا لا کسے نو جاننا ہے کوئی 1000 بندیاں دے اس نام بھی لے لیکن چونکہ اس زمانے دے ہے ہی نہیں سن
انہیں آخیا جی یہ کیسے تو نام لے رہے ہیں؟ اچھا گھر کتنے ہی؟ اس آخیا آؤ میرے نال۔ قرآن مجید یا تفسیرہ گواہ نے اس شہر دا جڑا وڈا دروازہ ہی اوتھے لے کے آ گیا، آکھن لگا اے میرا گھارے۔ دروازہ دکل باب کیتا ہے، اندروں ایک بزرگ نکلے آئے ہاتھ کم دے ہوئے، ہاتھ جو کھونڈی، آکھن لگا کیوں آئے ہو؟ خیریت ہے؟ بادشاہ آکھن لگا اے بزرگو، اے نوجوان آندہ اے گھر میرا ہے۔ بزرگ پوچھ دے اور نوجوان تو کون ہے؟ آکھن لگا میں قسطنطین کا بیٹا تملیخہ ہوں، تملیخہ دا نام ہے۔ اس بزرگ دے ہتھوں کھونڈی چھٹ گئی، قدمہ چ ڈیک کے آدھے سرکار اے تا میرا پردادا ہے۔ پردادے ہو رہی منڈے کھنڈے، تے پڑ پوتڑے ہری۔ اس لئے پتہ لگو نے تسی او لوگ تا نہیں جڑے دکیاں نوس دے ظلم تو اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے سو۔ اس آکھیا جی میں ہوئی ہاں۔ میں قرآن دی ایک تفسیر اچ پڑھیا ہے کہ اس بادشاہ نے اس تملیخہ نو اپنے موڑے تے سوار کر لے، لوگ انہاں دے ہاتھ پیر چمن لگ تے آکھن لگے جڑے تواڈے باقی ساتھی بالکل جی وہ بھی ہیں، سانو انہاں نو ملا سی انہاں دی بھی زیارت کرنی ہے۔ آئے ہائے ہائے، قرآن مجید گواہے بادشاہ نو لے کے آ گیا غار دے دروازے۔ ان تملیخ آکھن لگا سرکار تسی کھلوو ایتھے، میں جانا اندر، تو آڈے قدمہ دی آواز سن کے کتی ہوئے نہ سمجھن کہ دکیا نوس آ گیا ہے، میں نو جان دیو اندر، میں جا کے دسنا سارے حالات تو آگاہ کرنا۔ اے اندر آیا، وہ اگوں جڑے 6 ساتھیوں پہلو ہی بڑے پریشان کہ انی دیر ہو گئی ہے، خیر ہوئے تملیخہ آیا نہیں، ضرور گرفتار کر لیا ہوئے گا دکیا نوس۔ اندر جیسے لے آیا ہے وہ 6 افراد گل دے نال لگے، آکھ لگے شکر ہے اس خداوند عالم نے، بولے ہو جنہوں اللہ زبان دیتی ہے، اس خداوند عالم نے تینوں دکیا نوس دے عذاب تو بچا لیا ہے۔ آکھ لگاؤ بھائیو کیڑا دکیا نوس؟ نہیں ہاتھ اٹھاؤ یار جنہوں اللہ طاقت دیتی ہے، اور توانو پتا بھی ہے تسی ایتھے کنی کو دیر ستے ہو؟ آکھ لگائیو ایکو رات ستے ہیں، اور نہیں بھائیو تسی ایتھے 309 سال ستے جے۔ آئے ہائے ہائے عجیبو بھائی، پائیو ایک رات نہیں 300 دکیا نوس نو واصلہ جہنم ہوئے 100-200 سال 300 سال گزر چکے نے۔ ہوندہ بادشاہ بڑا نرم دے لے تے حضرت عیسیٰ دی شریعت عمل کرنے والے لوگ نے، تے حضرت عیسیٰ نو خداوند عالم چوتھے آسمان تے بلند کر لیا، اے انہاں دی شریعت عمل کرنے والے لوگ نے۔ تیڑا بادشاہ تو اڈی زیارت واسطے باہر کھڑا ہے، ایک لفظ آکھاں جی ساتھ دیسو میرا، آکھا لگے تبلیغہ کیا تو چاہنا ہے کہ اسی آزمائش بن جائیے، اسی نمونہ بن جائیے؟ بھائیو پھر کی کرنا چاہیے؟ توجہ کرنا، آکھا لگے اسی بھی دعا کرنے ہیں، تو بھی دعا کر۔ انہا دعا دے ہاتھ بلند کیتے، کیڑی دعا کیتی ہے؟ آکھا لگے پروردگار جی میں ساڑھے ہوتے پہلو نیندر نو غالب کیتا خائی، پھر نیندر نو غالب کر دے تے شام دا کھانا سانو جنت چکھوا۔ آئے ہائے، جی میں پہلو نیندر نو غالب کیتا ہی پروردگار، پھر ساڑھے ہوتے نیندر نو غالب کر دے، اسی نمونہ نہیں بننا چاہتے تے اسغار دا دروازہ بند کر دے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ لو جی قرآن دیا تفسیرہ گواہ نے،
انہاں دی دعا قبول ہو گئی، روح پرواز کر گیا، غار دا دروازہ بھی خدا بند کر دیتا ہے، سو گئے، اجے تک بھی ستے نے، قرآن دیا تفسیرہ گواہ نے، آندھنے 7 دن تک وہ بادشاہ ہوندہ رہے، ایدہ طواف کردہ رہے، مگر اندر جامن دا رستہ نہیں مل سکیا، پھر اس کیڑا کم کیتا، اس دیوار دے نال مسجد تعمیر کروائی، اجے تک بھی ستے پائے۔ تین 109 سال بعد جاگے سن، اینا کو اٹھے تے تواڈے نبی دے زمانے وچ ایک واری پھر جاگے، او کنی کو دیر جاگے تے کدے واسطے جاگے، سنا دیئے جی، او کنی کو دیر جاگے تے تواڈے نبی دے زمانے چ جاگے۔ آئے میرے شیعہ اور سنی بھائیو، امام رضا دی لکھی ہوئی تفسیر برہان دی جلد نمبر 2 میں موجود، جلد نمبر 2 میں لکھی ہوئے کہ صحابہ اکرام دا ایک گروہ جمع ہو کے نبی دی خدمت چایا، آکھ لگا یا نبی اللہ تواڈے بعد تواڈا جانشین کون ہے، تواڈا وسیع کون ہے، تواڈا نائب کون ہے، اپنے وسیع دی پہچان دسی جو۔ نبی فرماؤندے نے اس طرح کرو، صحابہ اکرام دا ایک گروہ جمع ہو کے اتھے چلے جاؤ جتھے اصحاب کہف ستے ہوئے نے، وارو واری سارے سلام کرنا، جس دے سلام دا جواب آ جائے گا وہی میرا جانشین ہوئے۔ حضرت سلمان محمدی روایت کر دن، آندے نے حضور سرور کائنات مینو آکھیا جا سلمان او فلانو بلا، نا نہیں لینا، او فلانو بلا، سعد نو بلا، سعید نو بلا، تلانو بلا، زبیر نو بلا۔ حضرت سلمان محمدی روایت کر دینے میں نہ چھیاں بندیاں نو حضور دے آکھن تے بلائے، علی پہلو ہی موجود سن، نہیں جنہوں اللہ طاقت دیتی ہے، ساتھ چاہیے دے، کنے افراد ہو گئے، 6 ہو تے 7ویں، آدھرے 7 افراد اے تے 8واں حضور مینو گواہ بنا کے نال روانہ کی۔ حضرت سلمان فارسی روایت کر دینے کہ حضور آکھیا علی ہوا نو حکم دے، ہوا توانو اس مقام تے لے جاوے جتھے اصحاب کہف ستے ہوئے نے۔ حضرت سلمان روایت کر دینے حضرت علی نے ہوا نو حکم دیتا، ہوا اینا 8 شخصیتاں اڑا کے اس مقام تے لے جائے جتھے اصحاب کہف ستے ہوئے نے۔ حضرت سلمان روایت کر دینے سب تو پہلو ایک بزرگ اگے ودے ہے، او ساکھے السلام علیکم یا اصحاب الکہف، لیکن اگو کوئی جواب نہیں آیا۔ اے پھر ایک دوسرا شخص اگے ودے ہے، اس بھی سلام کیتا ہے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر طلحہ اگے آئے، پھر زبیر اگے آئے، پھر سعد اگے آئے، پھر سعید اگے آئے، سلام کر دے رہے مگر کسے دے سلام دا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان روایت کر دینے اخیر حضرت علی اگے آئے نے اپنا سجا ہاتھ دیوار تے رکھ کے آدھے نے السلام علیکم یا اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا، اے اللہ دیا عجیب نشانیاں تو تواڈے تے علی ابن ابی طالب دا سلام ہوئے۔ حضرت سلمان روایت کر دینے بیک وقت 7 زبانہ حرکتی چاہ گئیاں نے، اگو آواز آئیے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا وسیع رسول اللہ۔ حضرت سلمان روایت کر دینے اگو 7 آوازاں بیک وقت حرکت چاہ گئی تے آواز آئیے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا وسیع رسول اللہ، اے اللہ دے رسول دے وسیع تو آڈے تے ساڑھا سلام ہو، تو آڈے تے لکھ تے کروڑ رحمتہ نازل ہو۔ اچھا انہیں ایک جملہ ہے، چاند بندے میں ویکھ رہے ہیں مرجائے تے ذرا کھل جان، شابان دا مہینہ ہے،
تے جے وعدہ کر دیو تسی جے انہاں دی گارنٹی دیندے ہو اگلے بندے تسی تے ان پھسے پہ ہو تسی جے ذمہ داری چک دے ہو تے میں پھر پڑھ دینا کیوں بھی سارے ساتھ دے سو پکی بات تے پھر سنو ہاتھ بلند کرنا جدو میں جملہ پورا کرانگا حضرت علی پوچھ دے اصحاب کہف اے تا دسو سلام دا کرنا واجب ہوندہ ہے میرے تو پہلو بھی چند لوگاں نے توڑے تے سلام کیتا ہے مگر تسی انہاں دے سلام دا جواب نہیں دیتا وجہ دسو اصحاب کہف آکھن لگے اے علی ابن ابی طالب ساڑی ہدایت خداوند عالم نے کیتی ہے تے سانو حکم دیتا ہے کسے ایرے گیرے نتھو خیرے نال گل ہی نہیں کرنی اسے نال گل کرنی ہے جڑا نبی ہوئے یا نبی دا وسیع ہو کس شاباش سارے مولا علی دے سلام دا جواب دیتا یہ فیس ڈبل ہونی نہیں ہونا سن لے رب سلام دا جواب دیتا اجے تک بھی ستے پین تو آخری گل تے طالب دعا سوال ہے پیدا ہوندہ ہے اینا کدی جاگنا بھی ہے تھوڑی کوشش کرو نہیں آجے اسے تاکہ میرا موضوع سارا واضح ہو جائے نا اینا کدی جاگنا بھی ہے سوال پیدا ہوندہ ہے نا لو جی اینا کدوں جاگنا ہے اے گل سنو تے طالب دعا ہوا اے میرے مسلمان بھائیوں مومن دوستو اللہ دے قرآن تو پڑھنا نبی دے فرمان تو پڑھنا اہل بیت دی شان تو پڑھنا علامہ یوسف دی لکھی ہوئی کتاب کفایت و طالب دی جلد نمبر 2 تو پڑھنا صفحہ نمبر 137 تو پڑھنا 13ویں سطر تو پڑھنا سجے پاسیوں پڑھنا تو مار نرا حیدری میں بیان کرا یہ تھاک گئے ہوتے بس دعا چا کر رہے ہیں نہیں تے ساتھ چاہی دا میں نو توڑا پوری توجہ پہلے عربی عبارت سن لو علامہ یوسف اپنی کتاب لکھ دینے کفایت و طالب دی جلد نمبر 2 میں لکھ دینے اور فرمون دینے کہ حضور سرور کائنات فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل بیتی ہوتے یا سبو خصال لم جتادو من الاولین ولا یدرکو حد من الاخرین من الافضل الانبیاء وخوا ابو کے ووسیون خیر الوسیاء وخوا بالو کے وشہیدون خیر الشہداء وخوا حمدت نمو کے من اللہ زین اللہ خجون آنے یتریب فی جنت حیث یشا وخوا جعفر بن امو کے ومن السبتان وسید شباب علی الجنہ وخوا ابنا کے با انما دی حاضر امت یصلی عیسیٰ ابن مریم اے تو آڈی خدمت چرز کرنا ہے کہ اینا جاگنا کدو پر توجہ میرے نال روے آجے اینا جاگنا کدو حضور سرور کائنات فرمایا میری بیٹی فاطمہ عیسیٰ دیمہ مریم میں لیکن تو مریم کبرا ہے ہاتھ اٹھاؤ یار جنہوں اللہ طاقت دیتی پوچھ دیا نے بابا جان کس طرح فرمایا جڑیاں صفاتہ خدا بند عالم تینوں عطا کیتیاں نے دنیا دی کسے مستور نو عطا نہیں کیتیاں پوچھ دیا نے او کیڑیاں صفاتہ نے فرمایا پہلی فضی جڑی کائنات تینوں ملی ہے دنیا دی کسے مستور نو نہیں ملی او کائنات دا سردار تیرا بابا ہے نبیان دا سلطان بولو او تیرا بابا اے فضیلت تیرے حصے چاہیے اور کسے دے حصے دوسری فضیلت فرمائندے نے وَوَسِيُّنَ خَيْرُ الْوَصِيَّةِ وَخُوَ بالو کے میرا وسیع تمام وسیعان دا سردار ہے او تیرا شوہر علی ابن ابی طالب
تیسری صفت فرمیندے و شہیدوں خیر و شہداء و خوبہ حمزہ تنمک ساڑھا شہید تمام شہیدان دا سردار ہے تیرا چچا حمزہ ہے۔ چوتھی صفت فرمیندے و من اللہ زینہ لخو جنہ آنے جو تریہ فی جنت حیث و یشا و خوبہ جعفر بن موکے وہ تیرے چچا دا بیٹا جعفر جس نو خدا بند عالم جنت دو پر لا دیتے نے جتھے چاہے پرواز کر سکتا ہے۔ پنجویں اور چھویں صفت و من السبطان و سیدہ شباب اہل الجنہ و خوبہ ابنا کے وہ تیرے بیٹے حسنین جڑے قیامت الدین جوانہ نو جنت دی رسید دین گے و ادنا مہدی حاضر الامت یسلی عیسیٰ ابن مریم خلفہ من ولدے کے۔ اور ستویں صفت او تیرا بیٹا مہدی ہے جدے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ جدو تواڈا 12واں امام ظہور کرے گا حضرت عیسیٰ آ کے گواہی دین گے تے اگے نہیں پیچھے کھلون گے، آکھن گے تسی اگے کھلو میں پیچھے کھلونا تاکہ زمانے نو پتہ چلے میں مریم دا بیٹا تسی مریم کبرا دے بیٹے۔ اے فضیلت ہے۔ اور پھر جدو امام ظہور کرنگے اس جگہ تے آؤں گے جتھے اصحاب کہف ہیں، امام سلام کرنگے او جواب دیں گے اور امام دا ساتھ دیں گے۔ او دو جاگن گے جدو تیرا 12واں امام آئے گا۔ اصحاب کہف کدو جاگن گے جدو تواڈے زمانے دا امام آئے گا، او دو جاگن گے تے امام دے ساتھی بن گے۔ علامہ مجلسی روایت کر دینے انہاں نو نال لے کے آدھنے تواڈا امام جنت البقیع وچ آئے گا۔ اصحاب کہف نو نال لے کے تیرا امام جنت البقیع چاہے گا، اپنی دادی دے مزار نو مزار آکھیں اپنی دادی دے مزار نو گل دے نال لا کے آکھن گے دادی جاگ میں عسکری دا چانا۔ میں مہدیاں آج میں دنیا دا اماماں، اماں تیرے پتر دی شائیے، اماں میں سنے جیسے لے تینو غسل ملے آئے تیرا ہاتھ پاسے تو نہیں ہٹیا۔ صدقے بڑا زیادہ پڑھ لیا صرف تھوڑا جے ہور پڑھنا تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ اماں میں سنے جس لے تینو غسل ملے آئے تیرا ہاتھ پاسے تو نہیں ہٹیا، اماں وہ کیڑے ظالم نے جنہاں نو سزاواں دیونیاں اس لے قبر پھٹ جائے گی۔ بی بی کمر توڑی باہر آ کے پتر دا گل چم کے آکھے گی میرا لال اگر ظہور کر چکے ہیں پہلوں شام دے پاسے ایک محمل بھیج۔ مینو میری دھی زینب نال ملوا، میں سنے سکے ویر دی لاش تو انج لنگ گئی ہے۔ میں اپنے والد محترم کو سنے مولانا محمد اسماعیل خدا غریق کے رحمت کرے، میرے والد محترم اس مقام تے ایک بند پڑھ دے ہوندے ہیں، یقیناً توڑے ذہن چوے گا، میں عرض کر دینا اس لئے بی بی آکھے گی جے عسکری دا چن آ گیا ہے، ایو ماں تے منت ہی لاڑے ایک محمل بھیج کے شام دے پاسے، یہ دے سینے چاہ ہے نا قبر حسین، وہ ہائے ایک واری سارے رل کے کر دیا ہے۔ اگلا لفظ بڑا اوکھا ہے دل دکھے تے معاف کرنا، بی بی آکھے گی ساڑھا سانجھے دکھ دربار والا،
مولانا محمد اسماعیل فرماندے ہوندے ہیں مینوں کسے مناظرے شیعہ نہیں کیتا، مینوں کسے کتاب شیعہ نہیں کیتا، مر ونجنا ہے جھوک فنا دی، مینوں دو گلاں شیعہ کر گئیں۔ پہلی گل بطول دا خالی ولنا، دوجا بی بی زینب دا بن چادر۔ وہ آندے ہوندے سن شیعو مر ونجنا ہے جھوک فنا دی، میرے مرن تو بعد یہ دو گلاں نہ بھولنا، جتھے مولانا دیاں دو گلاں یاد رکھو، میں غریب دی ایک گل یاد رکھنا، علی اکبر دی ماں ام لیلہ دا جملہ نہ بھولنا، جدو جوان پتر دی لاش تے آئیے آدھیے میرا لال اکبر تیرا ہر غم میں سہ گئی، تیری جوانی دا لٹنا سہ گئی، بے پردگی سہ گئی، ہاتھ کڑیاں سہ گئی، تیرے پیو دی لاش تے گھوڑے بھجنے سہ گئی، لیکن ایک گل میرے کولوں برداشت نہیں ہوندی، جدو تینوں رونا چاہنیاں تیرا قاتل ہسدا ہے۔ ہو گئی نوکری۔ ایک دعا منگنا، تسی آمین آکھنا تے میں مجلس تمام کراں۔ دعا ہے اللہ جلد حالات بہتر کرے۔ اپنی اکھی نال جا کے مکہ مکرمہ ویکھو، مدینہ محمد ویکھو، نجف اشرف ویکھو، او جگہ ویکھو جتھے رضا دی بہن۔ ایک کون دعا آخری منگنا، آمین سارے آکھنا۔ میرے اللہ دعا پیا منگدا جسنو کربلا دی توفیق دے میں، ہائے اسنو چاند درم ود چا دے میں، کیونکہ شام دی مسافرہ ویر دے زوار نو ملن دی خاطر تانگا لئی بیٹھی ہے۔ ہائے ہائے یہ وہ بھائی، جی وہ بھائی، یہ تو کو بڑی منظور مجلس ہے بھائی۔ جدو کربلا چو سین گئیے آخ گئیے بھرا کربلا نو وڈے رنگ لگ جان گے، میں جانا ہے شام، اللہ جانے کسے آمنا ہے یا کوئی نہیں۔ ہاں ایک دعا پہ منگنا، آمین آکھ۔ مومنو جدو شام دے پاسے ٹر پو، کوشش کرنا سارا سفر جا کے طے کرنا، لیکن جدو 9 میل دا سفر باقی رہ جائے، ڈرائیور دے کول آ کے ہاتھ جوڑ کے آکھنا تینوں زینب دی چادر دا واسطہ ایتھے لاری روک دے۔ جی اور جدو لاری رک جائے تے لاری تو تھلے لے آنا، اگر تواڈے نال بھائنی موجود ہومن، دھیاں موجود ہومن، سختی نہ کرنا، آکھنا دھیو تسی بھی لے آؤ۔ کوشش کرنا ہے 9 میل دا سفر پیدل کرنا، کیوں زینب دی سنت ہے۔ صدقے جدو 9 میل دا پیدل سفر کر کے تسی شام دے بازار جاؤ گے، ہو سکتا ہے تو انہوں زوار سمجھ کے کوئی آکھے پاکستانی آج دی رات ساڑی مہمان نوازی قبول کر، کوئی آکھے گا ساڑی مہمان نوازی قبول کر، رونے کیوں وہاں جس لے علی دیاں تھیاں 9 میل دا پیدل سفر کر کے، اور کوشش کریں 9 میل دا پیدل سفر کر کے شام دے بازار داخل ہویاں، اگو شام دیاں عورتاں باغی دی بھائن سمجھ کے پھلا دے نال استقبال کی۔ جی اچھا میں آکھیا پھلان دے نال استقبال کیتا ہے، اے ساڑا مومن رو کیا دے، اے تا دسو پھل لگن نال کڑتے لال تا نہیں ہوں دے۔ اچھا نہیں بھائی جان ساڑی غیرت دا مسئلہ ہے، شام دیا عورتاں باغی دی بھائن سمجھ کے پتھران دے نال استقبال کی۔ ایسے شہر دے موڑ ایک مالک اشتر دی دھی جیدہ نام صفیہ ہے، اگو صفیہ دی 7 سال دی دھی دوڑ دیو ماں دے کولا، یہ آدھی اممہ مینو اجازت دے میں نہ باغیاں نو پتھر مارا۔ آکھن لگی میری دھی پتھر نہ ماری، مینو زینب منع کیتا ہے، صفیہ اگر تو اڈے شہرت کوئی قیدی گزرن تماشا نہ ویکھنا، پتھر نہ مارنا، اگر چادران دی لوڑ ہوئے چادران چا دینا، جا میری دھی او جڑا سامنے قیدی نظر آ رہے، جا جا کے اس نو پوچھ میری ماں پہ یاد دیئے، قیدی میری ماں پہ یاد دیئے،
اگر چادراں دی لوڑ ہووی تا دس اے صفیہ دی دھی تیرے چوتھے امام دے کول آئیے آدھی قیدی میرا سلام ہووی امام آدھے شکر پردیس وچ سانو کسے سلام صفیہ دی دھی آکھا لگی قیدی میری ماں پہ پوچھ دیئے اگر چادران دی لوڑ ہوئی تا دس چادران دا نام ہے امام دی رت ودیئے آدھی صفیہ پھین دی تھی جا جا کے مانو آکھ اگر چادران دیونیے تے آپ لگی آوے قیدی وڈا غریب ہے صفیہ دی دھی دوڑ دی ہوئی ماں دے قریب آئی آدھی اماں اجڑ گئے ہیں قیدی تک کوئی اپنے رشتہ دار معلوم ہوں دے میری دھی کی میں پتہ لگ گئی اماں انہا قیدیاں دے وچ ایک 4 سال دی بی بی ہے اماں جن دی کنڈ زخمی نے کدائیں آواز دے کے آدھی چاچا غازی سکینہ رول گئی